السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس حوالے سے آپ نے کچھ باتیں سماعت کی۔ آج کے درس میں باقی باتیں سماعت کریں۔ حیات الموت و افادات رضویہ وغیرہ میں مرقوم ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں تمام لوازم حیات کے ساتھ زندہ ہیں، یعنی زندگی کے لیے جو چیزیں لازم ہیں انسان کے لیے، انبیاء کرام علیہم السلام ایسی جسمانی لوازم کے ساتھ، لوازم حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ ان کے لیے وعدہ الہی کے مطابق ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوئی، پھر وہ زندہ کر دیے گئے۔ اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اس کے بعد ان کی حیات مثل وہی سابق جسمانی ہے۔ اللہ تعالی کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور سابق اللہ تعالی نے ان کو زندگی عطا فرما دی۔ خدا کے نبیوں کی حیات یعنی زندگی شہیدوں کی حیات سے کہیں بڑھ چڑھ کر عرفہ و اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہیدوں کا ترکہ یعنی چھوڑی ہوئی چیز شہیدوں کا ترکہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ان کی بیویاں عدت کے بعد دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں، مگر انبیاء کرام علیہم السلام کا نہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے، نہ ان کی بیویاں عدت کے بعد دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں۔ ہمارے آقا و مولا تاجدار انبیاء حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تعالی نے حضور کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ حضور کے زمانے میں یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنے کو مانے یا کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن مانے، وہ شخص کافر ہے، بحوالہ قرآن شریف و شفا شریف وغیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت آسمان پر رہتے ہیں، وہ ضرور اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، مگر وہ کوئی نئے نبی نہیں ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک، اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کے اوپر، اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، رات کے ایک مختصر حصے میں پہنچایا، اور آپ نے عرش و کرسی، لوح و قلم اور خدا کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اس محبوب نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، اور خدا کے دربار میں آپ کو وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی نبی اور فرشتے کو نہ کبھی حاصل ہوا نہ کبھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی قرآن مجید سورۃ النجم میں ارشاد فرماتا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو سرکار قابہ قوسین میں پہنچے، یا اس سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان اتنا فاصلہ رہا جتنا کمان کا یا اس سے بھی کم، تو اب وحی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو وحی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور وہ جلوہ قریب ہوا یہاں تک کہ خوب اتر آیا،
یہاں تک کہ محبوب اور محب کے درمیان کمان بھر یا اس سے کم کا فاصلہ رہا۔ تو اب وحی فرمائی اللہ تعالی نے اپنے بندے پر جو وحی فرمائی۔ حضور کے اس آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج میں آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے جمال الہی کا دیدار کیا اور بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالی کا کلام سنا، اور تمام ملکوت السماوات والارض کے ذرے ذرے کو تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمایا۔ بحوالہ تفسیرات احمدیہ اور کتب عقائد، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قیامت کے دن شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کا شرف عطا فرمایا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید 15ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ اور شفاعت کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ جب تک ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، کسی کو بھی مجال شفاعت نہ ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں، انا اول شافع و مشفع، یعنی میں پہلا ہوں شفاعت کرنے والا اور میں پہلا ہوں جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بلکہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام حضور ہی کے دربار میں اپنی اپنی شفاعت پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں، انا قائدہم یوم القیامہ، میں انبیاء اکرام علیہم السلام کا قائد ہوں گا قیامت کے روز۔ اللہ کے دربار میں در حقیقت حضور ہی شفیع اول و شافع اعظم ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ آپ کی شفاعت کے بعد تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء و شہداء وغیرہ سب شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ حاجی اور حفاظ قرآن اور وہ کچا بچہ جو پورا بنا نہیں تھا اور جھڑ گیا تھا، اور وہ چھوٹے بچے جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، وہ اپنے ماں باپ کی اور خاندان والوں کی شفاعت کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت مدار ایمان بلکہ عین ایمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی آل و اولاد سے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہر مسلمان پر فرض اعظم بلکہ جان ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے غیب کی خبر بتانے والے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر، ڈر اور خوشخبری سناتا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور میرے رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور اللہ کی صبح و شام پاکی بولو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح، اپنے ذکر اور عبادت سے مقدم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کو رکھا۔ فرمایا کہ میرے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو، پھر میری پاکی اور بڑائی بولو۔ تو پتہ چلا حضور کی تعظیم و توقیر اور حضور کی محبت یہ جان ایمان ہے، ہر مسلمان پر فرض اعظم ہے، اور یہی ایمان کی اصل ہے، یہی بنیاد ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام متعلقین و متوسلین سے محبت رکھے اور ان سب کی تعظیم و تکریم کرے۔ ایسا نہیں کہ صرف اہل بیت سے محبت کرے اور صحابہ اکرام سے معاذ اللہ عداوت رکھے۔
یا صحابہ سے محبت کرے اور معاذ اللہ اہل بیت سے دشمنی رکھے، اگر ایسا ہوا تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو ہم صحابہ کرام کو بھی مانیں، اہل بیت کو بھی مانیں، دونوں سے محبت ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمنوں سے عداوت و دشمنی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یقیناً جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یعنی جو میرے محبوب کا دشمن ہے یقیناً وہ میرا دشمن ہے، لہٰذا ایسوں سے دوستی ہرگز نہ کرو، کیونکہ تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن اگر اپنا سگا ہو، اپنا باپ ہو یا بیٹا ہو، اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جس سے تم اللہ اور اس کے رسول کی شان میں ادنا سی توہین پاؤ، چاہے وہ کتنا قریبی اور عزیز کیوں نہ ہو، اس کو اپنے سے ایسے دور کر دو جیسے تم دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ بھی ٹوپی داڑھی والے، وہ بھی نمازی حاجی، تو ہم ان کو کیوں برا کہیں، ان سے کیوں دور رہیں؟ یہاں ٹوپی داڑھی کا مسئلہ، نماز روزے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں ایمان کا مسئلہ ہے، کیونکہ عبادت تو شیطان نے کروڑ برس کی، لیکن نبی کی تعظیم سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا تو، کیونکہ تو مردود ہے۔ پتہ چلا حضور کی تعظیم کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور یہ ظاہری نماز روزہ حج و زکوٰۃ کسی کام کے نہیں ہیں اگر ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، حضور پاک کی تعظیم اور توقیر نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی محبت ہو، یا تو حضور سے محبت ہوگی ان کے دشمنوں سے دشمنی، یا حضور کے دشمنوں کی محبت ہوگی اور حضور سے معاذ اللہ دشمنی ہوگی۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے کے جو دشمن ہیں ان سے دور رہنے میں اپنے ایمان کا فائدہ ہے، ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، سچے مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رکھے، اور بدعقیدوں، وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، شیعوں، نیچریوں، قادیانیوں وغیرہ سے، ہر برے عقیدے والے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات یہ درس خود بھی سنیں گے اور دوست و احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔